اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضور امام الانبیاء افضل الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی نیا پھل آتا، یعنی موسم کا نیا پھل، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ مدنی تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھل کو، جو نیا موسمی پھل ہوتا، اس کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے، یعنی اسے بوسہ دیتے اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے، اظہار تشکر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، جس طرح اس موسم کا، اس درخت کا، اس فصل کا پہلا پھل تو نے ہمیں کھلایا ہے، اسی طرح اس کا آخری پھل بھی ہمیں کھلانا۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ ابھی موسم چل رہا ہو اور اس کے درمیان میں کوئی ایسی آفت آ جائے یا کوئی ایسا کیڑا لگ جائے، ناگہانی آفت آ جائے جس کی وجہ سے اس کا پھل خراب ہو جائے، گر جائے۔ دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، اس کے درمیان میں برکت عطا فرمانا اور اس کو صحیح و سلامت، اس فصل کو اور اس پھل کو صحیح رکھنا اور سلامت رکھنا۔ اور پھر جو قریب آپ کے بچے بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نئے موسمی پھل کو آپ ان بچوں کو آپ جو ہے وہ تقسیم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جس گھر میں سرکہ اور چھوٹے بچے ہوں، کھجور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھلوں میں سے تربوز بڑا مرغوب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو بھی پسند فرماتے تھے اور تناول فرماتے، اور انگور کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ انجیر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انجیر کو بھی تناول فرماتے۔ انجیر میں بواسیر کا علاج ہے اور پاؤں کے انگوٹھے کی درد کا بھی اس کے اندر علاج ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رکھیے، اب اس کے استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی ماہر حکیم اور طبیب جو ان چیزوں کے اثرات جانتا ہو، اس سے پہلے رابطہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی بواسیر کی بیماری کے لیے، پاؤں کے انگوٹھے کے درد کے لیے میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے انجیر کو بطور دوا کس طرح استعمال کرنا چاہیے، طبیب کے ساتھ اور حکیم کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ اور مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ خشک انگور یعنی کشمش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمش کو بھی تناول فرمایا اور کشمش کو پسند فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کشمش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشمش کو کھایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ سفرجل، جسے بہی دانہ کہتے ہیں، تو اسے بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے کھاؤ، اس سے دل صاف ہوتا ہے اور سینے کی گھٹن جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ انار اور شہتوت، اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ کباس، کاف بے الف با سے، اس کا ترجمہ حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے پیلو کے درخت کا پھل وہ کیا ہے، پیلو کے درخت کا پکا ہوا پھل۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ پیلو کے اس پکے ہوئے پھل کو چن رہے تھے، توڑ رہے تھے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ تو میں نے دیکھا، راوی کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالا ہے اسے توڑو، یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ جب میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں اسے کھایا کرتا تھا۔ صحابی نے عرض کیا، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہر پیغمبر نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ زنجبیل، اس کا ترجمہ حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی کے اندر سونٹ یہ فرمایا ہے۔ واجب الاحترام، ہندوستان کی طرف سے ایک بادشاہ نے تحفے جو بھیجے، ان میں ایک گھڑا تھا، اس گھڑے کے اندر یہ سونٹ تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے ٹکڑے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے اصحاب کے اندر اس کو تقسیم فرمایا۔ پستہ اور اسی طرح کھجور کا گھابا جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ہر کھجور، اسے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ نے تناول فرمایا۔ اسی طرح کھیرا، ککڑی یعنی خربوزہ، انہیں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ کدو شریف بہت زیادہ مرغوب تھا اور پسندیدہ تھا۔ روایات میں ملتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مرغوب تھا کہ آپ شوربے میں اسے تلاش کر کر کے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سادی غذا تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سبزیوں سے اور ان چیزوں سے جیسے کہ پیاز ہے، لہسن ہے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کرتے تھے، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتوں کی آمد رفت رہتی، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، آپ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، تو آپ ایسی سبزیوں کو اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے جس سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں حکم بھی ارشاد فرمایا کہ پیاز اور لہسن وغیرہ استعمال کر کے فوراً مسجد میں حاضر نہ ہو، کیونکہ اس سے منہ سے اسمیل آتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حرام نہیں فرمایا۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی